بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ درود پڑھیے بر محمد واجب الاحترام برادران گرامی مومنین محترم، سلسلہ دروس سورہ انبیاء کی تفسیر ہے۔ مختلف اس سورہ میں بحث کر چکے ہیں کہ آج اور کل جو مسلسل اس تیسری آیے ہے سورہ انبیاء کی تفسیر جاری ہے کہ اس آیے کا عنوان اور ٹائٹل جو ہم نے دیا ہے وہ ہے کہ بہانہ تلاش کرنا، فرار ہونے کا، کیونکہ یہ سورہ مکی ہے۔ مکے میں اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ مشرکین کی تھی۔ مشرکین دو چیزوں کا انکار کیا کرتے اور منکر تھے۔ ایک کس کو یاد ہے؟ توحید، دوسرا قیامت۔ تو ان کے مقابلے میں بھی جواب ویسے ہی ہونا چاہیے تھا جس چیزوں کا وہ منکر تھے۔ تو اس سورہ میں اس سورہ کی جو آیات ہیں 112 ہیں، 112 آیات ہیں اس سورہ انبیاء کی۔ تو اس 112 آیات میں زیادہ انہی دو چیزوں کی بحث ہے، توحید کی اور قیامت کی۔ دیکھیں اصول خدا کا، دیکھیں خدا کا قانون، دیکھیں جو جس چیز کا منکر ہوتا ہے خدا وہی چیز اس کے سامنے لاتا ہے۔ جس چیز کا کوئی انکار کرے خدا انہی چیز کو زیادہ آگے لے آتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تو ان چیز کا انکار کر رہے، اب دیکھ تیرا مقابلہ بھی انہی چیز کے ذریعے ہوگا۔ میری جان قربان ہو علی کے اوپر، کوفہ میں امیر المومنین مسجد میں کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سب اصحاب آقا کے ساتھ تھے، امام کے ساتھ تھے۔ امیر المومنین سے مختلف سوال کیے گئے۔ کوئی سوال کرتا آقا غریب کسے کہتے ہیں، کسی نے پوچھا آقا فقیر کسے کہتے ہیں، کسی نے پوچھا آقا مسکین کسے کہتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا آقا یہ بتائیں یہ مسکین اور فقیر کسے کہتے ہیں، آپ بتائیں ہمیں۔ ہمارے ذہن میں مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، ایسا ہے نا، جو ہمارے علاقے میں بس کا جس کا رزق کا مسئلہ ہو، تنگی اور رزق کی، اسے ہم کیا کہتے ہیں، یار بڑا بیچارہ ہے، بڑا مسکین ہے، بولے ایسے یہ کہتے۔ قربان جو امیر المومنین پہ کہتے ہیں، جب سائل نے یہ سوال کیا نا، اب سننا، امام نے فوراً کہا مسکین ابن آدم، بیچارہ ہے مسکین اے آدم کا بیٹا۔ اصل مسکین علی بتا رہے ہیں، بیچارہ مسکین غریب اصل کون ہے؟ آیا وہ جو ہم جس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، رزق نہ ہو، یہ غریب ہے؟ علی کی نگاہ اس سے بڑھ کر ہے۔ کہا نہیں، جو آپ لوگ سمجھتے ہو مسکین یہ نہیں ہے، اصل مسکین بیچارہ مظلوم تو خود فرزند آدم ہے، تو خود، تم انسان، تم خود بیچارے ہو، تم خود مظلوم ہو۔ وہ کیسے؟ مختوم الاجل، تو ایسا بیچارہ ہے جو تجھے تیری موت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اصل بیچارہ تو ہے، اصل مسکین تو ہے، تجھے تیری موت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، اعلان ہوتا ہے فلاں جگہ پہ فوت ہو گیا ہے، سفر پہ جاتا ہے، جنازہ واپس آتا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، جنازہ واپس آ گیا ہے، رات کو سویا ہے، صبح اٹھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے تیری موت کا تجھے۔ اصل دیکھیں جس چیز کا انسان کو پتہ نہ ہونا واقعی مظلوم وہی ہے۔ علی فرماتے ہیں اصل مسکین بیچارہ
مظلوم تو اے فرزند آدم تو ہے کیسے تجھے تیری موت کا پتہ نہیں۔ اگلا جملہ دیکھنا، مخنون العلال، تو اتنا مسکین ہے، تو اتنا بیچارہ ہے، جو تیرے اندر جو چھپے ہیں بیماری ہیں تجھے ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیتے ہیں اچانک پتہ چلتا ہے آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اچانک پتہ ہے آدمی کو شوگر ہائی ہو گئی ہے، اچانک پتہ چلتا کینسر ہو گیا، اچانک پتہ چلتا ہے آدمی کو یرقان ہو گیا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے آدمی کو مثلاً پتہ نہیں ہیپیٹائٹس ہو گیا، کیا ہو گئی ہے۔ فرماتے اصل مظلوم تو ہے اے آدم کا بیٹا، جو تیرے اندر چھپی ہوئی بیماری تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں۔ اگلا جملہ، پس دو چیزیں بتائیں، کیا؟ ایک تجھے تیری موت کا پتہ نہیں، دوسرا تمہارے اندر جو بیماریاں ہیں تجھے ان کا بھی پتہ نہیں، تو آگاہی نہیں ہے۔ تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ محفوظ العمال، تو جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے وہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، لکھا رہا ہے رجسٹر میں، تفعلون، جو کچھ تم انجام دیتے ہو وہ سب کچھ کیا ہے؟ لکھا جائے، لیکن تجھے پتہ نہیں۔ آپ سی سی کیمرے کو دیکھا ہے نا؟ اب آدمی ایک دکان پہ گیا ہے، وہ لگا ہوا ہے، کس لگا ہوا ہے؟ اس لیے ان کی جو حرکات ہے نا، جو کچھ کر رہا ہے وہ دکاندار دیکھ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ آپ کے اوپر ایک سی سی ٹی کیمرہ لگا ہوا ہے جس کا نام کرامن کاتبین ہے، جو دائیں اور بائیں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جو تو حرکت کر رہا ہے، ہاتھ کی حرکت دے رہا ہے، لکھی جا رہی ہے، جو کچھ تو کر رہا ہے اس عالم دنیا میں وہ لکھا جا رہا ہے۔ پھر علی کیا فرماتے ہیں؟ اصل بیچارہ تو ہے، تیرے اعمال جو لکھے جا رہے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ محفوظ العمل۔ آگے کیا ہے؟ تو علمنہل بقع، بقع کہتے ہیں مچھر کو، تو اتنا کمزور ہے، تمام مخلوقات میں جو مخلوق ضعیف ترین مخلوق ہے نا یہ مچھر ہے یا ایسا نہیں ہے؟ علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو ضعیف ترین مخلوق ہے، تو اتنا اے آدم کا بیٹا تو اتنا فقیر مسکین ہے، یہ ضعیف مخلوق تجھے اذیت اور آزار پہنچاتی ہے، تو دفاع نہیں کر سکتا، تو اتنا بیچارہ ہے، جو یہ کمزور مخلوق ہے تیرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ بعض اوقات خبروں میں ہم سنتے ہیں بھی لاہور میں فلاں جگہ میں ڈینگی مچھر آ گیا، 2 مچھروں نے کانٹا، آدمی مر گیا۔ تو اتنا کمزور ہے، ایک ضعیف مخلوق کا دفاع تو نہیں کر سکتا، تو ان سے نہیں بچ سکتا، تو تکبر کس چیز کا ہے پھر تجھے؟ غرور کس چیز کا ہے تیرے پاس؟ اتنا بے بس۔ اگلا جملہ ہلاتا ہے علی لوگوں کے ضمیر کو، جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ آگے کیا کہا؟ فرمائے تجھے پتہ ہے الارقتو، ارقہ کہتے ہیں پسینے کو، تو اتنا بیچارہ ہے، تو اتنا فقیر ہے اے آدم کا بیٹا، تو اگر ایک دن نہ نہانا تیرا پسینہ تجھے بدبو کر دیتا ہے، تیرا اپنا پسینہ تجھے بدبو میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَتَقْتُلُهُ الْأَرْسُرْقَةَ، تو اتنا بیچارہ ہے، تو اتنا مظلوم ہے اے آدم کا بیٹا، ایک پانی کا گھونٹ تجھے ہلاک کر دیتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے، سنا ہے آدمی پانی پی رہا تھا، گھونٹ رک گیا پانی کا، آدمی مر گیا اسی وقت، ایک لقمہ پھنس گیا گردن میں، آدمی ختم۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ تو اتنا کمزور ہے، ایک روٹی کا لقمہ اگر پھنس جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا، تکبر تجھے کس چیز کا ہے؟ غرور کس چیز کا ہے؟ تو اتنا کمزور ہے۔ راوی کہتا ہے جب علی نے خطبہ دیا، لوگوں کی کیا حالت تھی؟ لوگوں کا گریہ اتنا بلند ہوا، دیواریں ہل رہی تھیں، ایسا کرلاٹ تھا لوگوں کا۔ پھر علی فرماتے ہیں یا ایھا الناس المواعظ ثقال النفوس، لوگوں جو نصیحت ہوتی ہے یہ تمہارے دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہو نا دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو نصیحتیں، مواعظ لو، موعظہ لو،
لہٰذا ہمارے بزرگ علماء کیا کرتے تھے، ہر جمعرات کو ایک عالم کو بلاتے تھے، سب علماء نیچے بیٹھ کے وہ عالم ان کو درس اخلاق دیتا تھا۔ ایک مرتبہ امام خمینی نے آیت اللہ مشکینی کا نام سنا ہوگا یا نہیں، بہت بڑی شخصیت ہے آیت اللہ مشکینی، اور امام خمینی عارف بھی ہے، مجتہد بھی ہے، بانی انقلاب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آیت اللہ مشکینی کو کہتے آقا مشکینی آپ آ کے مجھے درس اخلاق دیں۔ اللہ اکبر، یار جو عالم بھی ہے، جو مجتہد بھی ہے، عرفان بھی ہے، فلسفر بھی ہے، حکمت بھی رکھتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے آیت اللہ مشکینی آپ مجھے خمینی کو درس اخلاق دے۔ آپ اور مجھ کو کتنا ضرورت ہے اس درس اخلاق کی، کتنا ضرورت۔ تو آیت اللہ مشکینی کہتے آقا آپ تو مجسم اخلاق ہیں، آپ نے ہزاریں کتابیں اخلاق پہ لکھی ہیں۔ کہتا ہے مشکینی سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، اگر ایک پل اس سے آپ غافل ہوئے نا تیرا نفس تجھے تباہ برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اس سے غافل نہ ہونا، کیا ہمیں درس اخلاق کی ضرورت بڑی سخت۔ کبھی ہم نے سوچا ہے ہم اپنے روح کے لیے بھی کچھ کیا کریں؟ کیوں کیا آگے ہے الموعظۃ حیات القلوب، یہ جو نصیحتیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ دل کو زندہ کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ علی کے خطبات درس اخلاق میں دیکھیں کہ علی ہلاتا ہے لوگوں کو، ضمیر کو جگا رہا ہوتا ہے، جگا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ اب آئیے جس آیت کو ہم نے انتخاب کیا، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، مکی ہے، مکے میں مشرکین رہتے، مشرکین بت پرست تھے اور قیامت کا انکار کرتے، اور اس آیت کو عنوان ہم نے کیا دیا؟ بہانہ تلاش کرنا، راہ فرار تلاش کرنا۔ مشرکین راہ فرار تلاش کرتے، جب دیکھا نبی سے شکست ہوگی، اب اس کو میں ہار نہیں سکے، جنگیں بھی کی، سب کچھ کیا، پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہیں، پھر ایک اور راستہ اپنایا۔ وہ کیا؟ چلو ہم مانتے ہیں آپ کو، آپ نبی ہے، ایک کام کر، کیا یہ آسمان کو کہیں زمین پہ آ جائے، ناممکنات کو ممکن بناؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ راہ فرار تلاش کرتے تھے، آسمان کو زمین پہ۔ تو خدا کہتے ہیں ان کو کہیں، ان بے وقوفوں کو، آسمان اگر زمین پہ بھی آ جائے تم کہاں جاؤ گے؟ تم زندہ رہو گے؟ مر جاؤ گے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ یہ کون سا تقاضا درخواست ہے میرے نبی سے؟ چلو کہتے اگر یہ نہیں تو اس طرح کریں، آپ ہوا پہ چلیں، ہم تب مانیں گے آپ نبی ہیں۔ خدا کیا کہتا ہے؟ میرا حبیب ان کی درخواست، ان تقاضوں کو قبول نہیں کرنا۔ آپ ایک تقاضا قبول کرو گے درخواست، یہ دوسری قبول کرو گے، یہ تیسرا تقاضا کریں گے، یہ ان کے اصلاً ابتدا سے ہی اس کی درخواست کو قبول ہی نہ کرو۔ پھر خدا کیا جواب دیتا ہے؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، میرے پہلے جو بھیجے ہوئے ہادی تھے ان لوگوں نے، اس زمانے کی امت نے میرے ہادیوں سے معجزات طلب کیے تھے، کہا ہمیں یہ دکھا پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے معجزے دکھائے، انہوں نے ایمان نہیں لے آئے، تو میں نے کیا کر دیا؟ اہلکناہا، میں نے خدا انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اس قریہ کو ختم کر دیا میں نے۔ تو تقاضا نہ کرو میرے نبی سے، ممکن ہے بعد میں تم ایمان نہ لے آؤ، تمہارے لیے تباہی ہوگی، کیوں درخواست ایسی طلب کرتے ہو جس پہ تم عمل ہی نہیں کرتا؟ اور ایسی بات کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے جس پہ تیرا عمل ہی نہیں ہے؟ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو آدمی کہہ رہا تھا بیٹا اٹھو نماز پڑھو، نماز ضائع ہو رہی ہے۔ کہتا ہے بابا ناراض نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا بابا تو نے کب نماز پڑھی ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے؟ تو جو ہمیں کہہ رہے تو نے کب نماز پڑھی ہے؟ وہ خود بے نماز ہے، بچوں کہہ رہے اٹھے نماز پڑھیے کر۔ بابا پہلے خود تو عمل کر، پھر بچہ کرے۔ بچے کو کہے، ہاں پھر بچے کو، بیوی کو کہتا ہے کہ جب گھر سے باہر جانا چادر پہننا، خبردار کسی کو دیکھنا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ کسی کو نہ دیکھے، تو بھی کچھ نامحرم عورتوں کو تم بھی نہ دیکھو نا، تو جو ان کو کہہ رہے نہ دیکھ، تو بھی احترام کرنا، تو بھی رعایت کر۔ جب تو دوسری کی خاتون کو، دوسری عزت کو گور گور کے دیکھتا ہے تو تیری عزت کو بھی دیکھا جائے گا۔ یا علی نے کیا فرمایا؟
کا یاد رکھنا، دو چیزیں ایسی ہیں خدا ان کی سزا اسی دنیا میں دے دیتا ہے، دنیا میں گنجائش بھی آخرت تک لے جائے، دنیا میں۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک، جو کسی کی عزت اور ناموس کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، خدا اتنے تک اس کو موت نہیں دیتا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنی عزت کو لوٹتے ہوئے نہ دیکھے، موت ہی نہیں آتی اس کو۔ اتنے تک خدا موت ہی نہیں دیتا اس کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے گے۔ اگر کسی کی عزت کو پائمال کیا ہے، کسی کی آبرو ریزی کی ہے، کسی کی توہین کی ہے آپ نے اس دنیا میں، خدا اس وقت تک موت نہیں دے جب تک تیری بھی توہین ہوگی، انسلٹ ہوگی، تب تو دنیا سے جائے گا۔ کیوں کہا نبی مکرم نے جب کعبے کو دیکھا نا، کعبے کو کہا کعبہ، کعبے کا کتنا احترام ہے، آپ اگر اس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔ اگر آپ جانور کو اس کی طرف رخ کر کے ذبح نہ کریں وہ حلال ہی نہیں ہے، کھا ہی نہیں سکتے آپ اس کو، اتنا احترام ہے اس کعبے کا۔ تو رسول نے کعبے کی طرف رخ کر کے کہا، کیا کہا اے کعبہ حرمت المؤمن اعظم من حرمت الکعبہ، کہا اے کعبہ تیری احترام سے ایک مومن کا احترام بڑھ کر ہے۔ آپ نے کعبے کا احترام سے ایک مومن کا احترام اعظم ہے، بڑھ کر ہے۔ ہم دن میں کتنے بار ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے ہیں، کتنی بار توہین کرتے ہیں۔ تو اس گناہ کا کبھی سوچا ہے آپ نے، یہ کتنا گناہ بہت بڑا ہے؟ کیوں کہا گیا ہے توہین کرنا اشد من الزنا؟ کسی مومن، کسی مسلمان، کسی بھائی کی انسلٹ، توہین کرنا زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ ہم دن میں اس گناہ کے کتنا مبتلا ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم ایک دوسرے کتنی توہین کرتے ہیں آسانی سے؟ بیٹی کی توہین کرتے ہیں، ماں کی توہین کرتے ہیں، بچے کی توہین کرتے ہیں، بڑے کی توہین کرتے ہیں، بیوی کی توہین کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس گناہ کی طرف توجہ؟ کتنا بڑا گناہ جس کی سزا اسی دنیا میں، ایک توہین، دوسرا کون سا گناہ ہے؟ اگر آپ نے اس دنیا میں کسی کی عزت کو لوٹا ہے وہ آدم پڑو گے نہیں جاتے اچھا نہیں ہوتا آپ کے سامنے، اتنے تک خدا موت نہیں دے گا جتنے تک آپ اپنی آنکھوں سے اپنی عزت کو لوٹتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ اگر آپ نے کسی کی، بڑی سزا جی، بہت بڑی سزا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں سے آپ نے غلط گناہ کیا ہے تو آپ کی بیٹی اپنے آنکھوں سے دیکھو گے دوسرے کے ساتھ اس کے رابطے ہوں گے۔ اگر کسی کی ماں سے آپ نے غلط رویہ کیا، آپ کی ماں کا غلط رویہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اگر آپ نے کسی کی بیوی پہ جا کے اس کی حد کے حرمت کی، اس کے ساتھ غلط عمل کیا، ناجائز عمل کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے آپ کی بیوی بھی دوسروں کے ساتھ رابطہ کرے گی۔ یہ وہ گناہ ہے جو خدا اس دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جوان آیا رسول کے خدمت، کہتے یا رسول اللہ یہ جو گناہ ہے نا یہ مجھ سے چھوٹتا نہیں، کیا کروں؟ دوسروں کی ناموس کی طرف دیکھتا ہوں، ہے نا بعض لوگ بیمار ہیں نا، عادت ہے، بری عادت ہے، دوسروں کی عزت کی طرف دیکھتے ہیں، دوسروں کی ناموس کی طرف دیکھتے ہیں۔ کہا میری عادت ہے۔ رسول نے بلایا، کہا ادھر آ، قربان جو اس اللہ کے نبی کے اوپر نصیحت ایسے کرتا ہے، ڈانٹا نہیں، تھپڑ نہیں مارا، اے تو دوسروں کی بیوی کو دیکھتا ہے، تو دوسرے کی ماں کو دیکھتا ہے، تھپڑ نہیں مارا، نہیں یہ طریقہ نہیں ہے نصیحت کا، یہ طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا، جو کسی کو ڈانٹو، کسی کو تھپڑ مارو، نہیں یہ روش نبی کی نہیں ہے، کسی اور کی ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے کی یہ روش نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا نا، ڈانٹ نہیں، مار نہیں، پیار سے، محبت سے۔ اگر ڈانٹنا مارنا ہوتا، خدا کے اندر کم طاقت قدرت ہے، جو آپ اور میں بڑے نماز نہیں پڑھتے وہ ہماری گردن کو اب توڑ نہیں سکتا، مروڑ نہیں سکتا، جبر ہم سے نماز نہیں پڑھوا سکتا، کہ کیوں؟ کہا راستہ بتا رہا ہوں، انتخاب آپ کے اوپر ہے، چن لے، آپ کی مرضی، اس راستے پہ آ یا اس راستے پہ جا۔ جڑا راستہ اختیار کر ادھر ہی چلا جائے، منزل تیری ہوئی ہے۔ اب دیکھنا کیا کہا اس شخص نے،
کہا میں نہیں رہ سکتا. رہ نہیں سکتا، یہ گناہ میں مبتلا ہوں. رسول نے کہا چلو آپ میرے پاس بیٹھا، اب نصیحت سننا. رسول نے کہا اچھا یہ بتا، اگر آپ کی ماں کی طرف کوئی آپ کے سامنے دیکھے تجھے کیا لگے گا؟ تجھے کیسے محسوس ہوگا؟ کہتے میری غیرت برداشت نہیں کرے گی میرے سامنے میری ماں کی. پھر پیغمبر نے کہا اگر آپ کے سامنے آپ کی بہن کو دیکھے کوئی آدمی غیر، تیرے ساتھ کیا گزرے گا؟ کہتا ہے میں تو اسے مار ڈالوں گا، میری غیرت برداشت نہیں کرے گی. نبی پوچھتے ہیں کہا اگر آپ کی بیٹی ہو، اس کو لوگ اس طرح دیکھیں وہ بھی آپ کے سامنے، آپ پہ کیا گزرے گی؟ کہا نہیں برداشت کروں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ جس کی طرف تو دیکھتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن، وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. جب تو اپنی بیٹی ماں کی اتنی حفاظت کرتا ہے وہ بھی کسی کی ماں اور بیٹی ہے، اولاد ہے. دیکھنا پتہ نہیں کیا تاثیر تھی اللہ کے نبی کی. اس شخص کیا ہوا؟ کہتے یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے آج اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں. توبہ کر. رسول نے اس کے حق میں دعا کی. بس کیا ہوا برادران، دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا ادھر ہی ہے دنیا میں. بس بھولنا نہیں. موضوع کیا تھا؟ فرار. راہ فرار، بہانہ. مشرکین نے کیا کیا؟ بہانہ ڈھونڈتے، آسمان زمین پہ آ جائے، یہ ہوا پہ چلے. خدا نے کہا ایسے تقاضے درخواست نہ کرو میرے نبی سے جس کے تم عمل نہ کیا نا میں تجھے تباہ کر دوں گا. ایسا کام نہ کرو. آگے ایک جملہ کام. اب ادھر مشرکین، ادھر اپنے رسول کو کیسے تسلی دے رہا ہے خدا. کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر ان کو بھی ڈانٹ رہا ہے، مشرکین کو بھی ڈانٹ رہا ہے ایسا کام نہ کرنا. اب رسول کو کیا کہہ رہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میرا حبیب آپ سے پہلے جن پہ میں نے وحی نازل کی، جو نبی آپ سے پہلے آئے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا جیسے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسے ہی تھا. گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے جن انبیاء کو بھی بھیجا ہے میں نے، ان کے ساتھ بھی یہی. پھر ادھر مشرکین کو خدا ڈانٹ رہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم جو اپنی کتابوں میں دیکھو جو پہلے نبی آئے تھے جن پہ تم ایمان رکھتے ہو، وہ فرشتے تھے؟ وہ انہوں نے آسمان کو زمین پہ لے آئے تھے؟ کیا وہ ہوا پہ چلتے تھے؟ جب وہ نبی نہ فرشتے تھے، نہ وہ آسمان کو زمین پہ لے آئے، نہ ہوا پہ چلتے، تم میرے نبی سے کیوں تقاضا کرتے ہو؟ ہاں اگر تم نہیں جانتے نا اپنے نبیوں کے بارے، جو اپنی کتابوں میں، جو آپ کی کتابوں کے عالم ہیں ان سے پوچھو، وہ تجھے بتائیں گے وہ میرے نبی فرشتے تھے یا بشر تھے. جو ان سے پوچھتا کر. کبھی موقع ملا ان نبیوں کا واقعہ بیان کروں گا. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. لیکن تقاضا کیا حضرت سلیمان نے تقاضا کیا جناب نے، لیکن خدا نے اس کے بدل میں کیا کہا؟ ٹھیک ہے کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز، آپ کی نسل سے نبوت کو چھین رہا ہوں. جا کے ڈھونڈیں، تلاش کریں. حضرت سلیمان نبی کی نسل سے آپ کو نبوت نہیں آئے گی، نظر ہی نہیں آئے. یہ ایک دوسرا نبی جس کی نسل سے خدا نے نبوت چھین لی، کون ہے؟ حضرت یوسف. ایک چھوٹی غلطی ہوئی حضرت یوسف سے. کیا ہوئی؟ باپ جب یعقوب مصر آئے تھے ان کا استقبال کے لیے تھوڑی سی لیٹ کیا. احترام میں تھوڑا سا کیا لیٹ کیا. خدا نے کہا تو نے باپ کے احترام میں تھوڑی سی غفلت کی نا، خدا نے نبوت کو نون چھیر دیا. کہا آپ کی نسل میں نبوت نہیں گی. پتہ ہے کس کی نسل سے نبوت جاری ہوئی؟ بتاؤ. یوسف کی نسل سے نبوت جاری نہیں ہوئی. لاوی کی نسل میں جس نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے کا مشورہ دیا لیکن قتل کرنے سے روکا. قتل کہا گیا جب بھائی مار رہے تھے نا تو انہوں نے کہا قتل کو آ گیا، کہا مارو نہیں انہیں،
قتل نہ کرو، چلو اس طرح کرو، آپ اس کو کنویں میں پھینک دو۔ خدا نے کہا اس نے میرے نبی کے قتل کرنے کا دفاع کیا، میں نے خدا نے اس کی نسل میں نبوت قرار دی۔ نبی ہے یا نہیں ہے؟ پس نبوت کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت یوسف سے نبوت نہیں ہے، ختم کر دی خدا نے۔ فقط ایک کام کیا حضرت یوسف نے، غفلت کی، خدا نے نبوت چھین دی۔ کہا نہیں، اب آپ کی نسل میں نبوت نہیں رکھوں گا، نبوت اس کی نسل میں رکھوں جنہوں نے میرے نبی کا دفاع کیا ہے۔ پس حضرت سلمان کا اسی طرح، سلمان کا بھی یہی سلسلہ ہے، نسل میں نہیں تھے، نسل نہیں ہے اس کی، کیوں خدا نے تقاضا اس طرح کہ خدا نے کہا ٹھیک ہے تقاضا تو نے کہ درخواست قبول ہے تیری، تو نبی ہے نا، مانتا ہوں، لیکن یاد رکھنا نبوت کا سلسلہ تیری نسل میں ختم کر دے رہا ہوں، تجھے ایسی حکومت دے رہا ہوں قیامت تک کسی کے پاس ہی نہیں ہے۔ ہاں جی بے شک۔ مشرکین فاسألوا اہل ذکر، پوچھو کس سے؟ اپنے بڑوں سے جا کے پوچھو، وہ جو پہلے نبی تھے بشر تھے یا فرشتے تھے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ ہمیں کیا ہے فرشتہ ہونا چاہیے تھا نبی؟ خدا نے کیا کہا، جواب دیا ہے، اچھا اگر فرشتہ ہوتا پھر بھی میں خدا کیا کہتا، لو جعلناہ ملکن، اگر تمہارے لیے میں فرشتہ بھی نبی بنا کے بھیجتا، لجعلناہ رجلا، پھر بھی اس کو انسان کی شکل تو دیتا۔ آتا کیسے بے، صحیح بات، بالکل سبحان اللہ۔ اگر انسان کی شکل نہ دیتا تم پھر اعتراض کرتے، خدا یہ کیسی مخلوق ہے جن کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو اسے سوال کیا کریں؟ اپنی ہدایت کا سوال کیسے ان سے لیں، سوال کیسے کریں، جواب کیسے کریں؟ پھر بھی تم اعتراض کرتے، خدا یہ تو نے تو ایسا ہمارا نبی بنا کے بھیجا، ایسا ہادی بنا کے بھیجا جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، پھر تم بہانہ تلاش کر دے۔ ہاں اس لیے انسانی شکل میں انبیاء آئے ہیں، بالکل اس لیے میں نے تمہاری شکل میں تم جیسا بشر، تاکہ تمہارے ساتھ اٹھے بیٹھے، تمہاری طرح غذا کھائے، تمہاری طرح بازار میں جائے، اچھے طریقے تمہارے اندر رہ کے تم ان سے سوال کرو، وہ تمہاری طرح بیٹھ کے جواب دے، وہ بات کرے اور تم ان کی باتوں کو سمجھو، وہ سمجھا پائے۔ اس لیے میں نے تمہاری ہدایت کے لیے بشر کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بجائے شکریہ ادا کرنے انکار کرتے ہو، شکریہ ادا کرو، یہ نعمت میں نے تم جیسی دی۔ ہم کیا کرتے ہیں، کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا کا؟ ہم اپنے آپ کو تو چھوڑیں مشرکین کو، وہ تو چلو خدا ان کو مخاطب ہے، ہمیں بھی مخاطب ہے۔ آپ اور میں کتنا دن میں شکریہ ادا کہ خدا تیرا کروڑ شکر ہے، تو نے ایسے ہادی بھیجے ہیں ہماری ہدایت کے لیے۔ خدا نخواستہ میرے بھائی یہ کم شکریہ ہے، اگر اللہ ہمیں ملحدین جو خدا کے منکرین ہیں، بت پرست ہیں، اگر ان میں خدا ہمیں بھیج دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ یار کبھی سوچا تو کرے، بڑا شکر ہے، انتہائی شکر، اس چیز کا شکریہ کم ہے۔ بہت شکر۔ اگر خدا ہمیں کسی کافر کے گھر بھیج دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ کسی مشرک کے گھر خدا ہمیں بھیج دیتا ہمارا کیا حال ہوتا؟ خدا تیرا شکر نہیں ہے جو تو نے پہلی بات یہ ہمیں اپنے موحدین کے گھر بھیجا ہے، جو تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں، تو نے ہمیں اس گھر میں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ آئے۔ دوسرا شکریہ ادا کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ کیا؟ خدا یہ توحید کے بعد تیرا کروڑ شکر ہے، تو نے اپنے نبی کا موحد بنا کے بھیجا ہے، تیرے نبی پہ اقرار کرتے۔ ہاں جی بہت بڑا شکریہ، یہ کم شکریہ ہے؟ خدا تیرا کروڑ شکر ہے، تو نے ہمیں اس نبی کا امتی قرار دیا، اپنے محبوب کا محبوب کا امتی قرار دیا۔ یہ کروڑ شکر ہے تیرا۔ تیسرا شکریہ ادا کریں، خدا تیرا کروڑ شکر ہے جو ہمارے دل میں آل محمد کی محبت ڈال۔ یہ بھی ناجاب تحفہ ہے۔ یار اگر ہمیں ایسے خاندان میں بھیج دیتا جو اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا، کیا حشر ہوتا ہمارا۔ یہ خدای تیرا کم شکریہ ہے جو تو نے ہمیں یہ تین نعمتیں دی ہیں، ایک اپنی توحید کا اقرار تو نے کروایا، موحد کے گھر بھیجا، پھر اپنے نبی کا امتی قرار دیا، تیسری بات اہل بیت کی محبت عطا فرمائی۔ یہ کم شکریہ ہے، اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ نہیں کرو گے تو یہ نعمت آپ سے چھینی جائے گی۔ اگر ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو
تو یہ نعمتیں آپ سے کیا ہو جائیں گی؟ چھن جائیں گے. کئی ایسے لوگ ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا گواہ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مرتے وقت ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. لوگ ہلا رہے تھے کلمہ پڑھ کے تو نہیں پڑھوں گا، شہادتین پڑھ کے نہیں پڑھوں گا، خدا کے نہیں کروں گا، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. استغفر. کیوں؟ کہ دنیا میں انہوں نے ان 3 چیزوں کا شکریہ ادا نہیں کیا. ماشاءاللہ. مرتے دم کافر ہو کے اس دنیا سے گئے.